السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن ریڈنگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اردو زبان کی دوسری کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 18، ہماری گائے۔ گائے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو پوئم یعنی نظم کے انداز میں لکھا گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس نظم کو پڑھیں گے اور پھر سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اسی طرح جو نعمتیں میسر ہو ان نعمتوں پر قناعت، صبر اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں لگے رہے۔ توکل، بھروسہ، یقین سب اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جو ملے اسے قناعت کے ساتھ لے لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ چلیے ہم پہلے الفاظ و معانی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، سبحان اللہ یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا۔ اسی طرح اس کا معنی ہوگا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ سب معنی ان کے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لفظ ہے نعمت، اس کا معنی ہوگا اللہ کی عطا، بخشش، عطیہ، رزق جو اللہ تعالی ہم سب کو دیتے ہیں اسے نعمت کہتے ہیں۔ سیری، کیا لفظ ہے؟ سیری، اس کا معنی ہے شکم سیری، پیٹ بھر جانا۔ اسی طرح اس کا معنی ہوگا بھوک ختم ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ جب انسان پیٹ بھر کھا لیتا ہے، کوئی گنجائش پیٹ میں نہیں رہتی ہے کھانے کی، تو اسی کہتے ہیں شکم سیری۔ آگے لفظ ہے حمد، اس کا معنی ہے اللہ کی تعریف و توصیف۔ اسی طرح اس کا معنی ہوگا اللہ پاک کی منظوم تعریف، ٹھیک ہے جی۔ آگے لفظ ہے ثنا، اس کا معنی ہوگا تعریف، مدح اور ستائش، اس کے معنی، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں مضمون۔ ہماری گائے، رب کا شکر ادا کر بھائی، رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکارے، اس مالک کو کیوں نہ پکارے، جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ خاک کو اس نے سبزہ بنایا، سبزے کو پھر گائے نے کھایا، کل جو گھاس چری تھی بن میں، دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں۔ سبحان اللہ، دودھ ہے کیسا تازہ، گرم، سفید اور میٹھا، دودھ میں بھیگی روٹی میری، اس کے کرم نے بخشی میری۔ دودھ دہی اور میٹھا مسکا، دے نہ خدا تو کس کے بس کا، گائے کو دی کیا اچھی صورت، خوبی کی ہے گویا مورت، دانا دن کا بھوسی چوکر، کھا لیتی ہے سب خوش ہو کر، کھا کر تن کے اور ٹھٹھیرے، دودھ ہے دیتی شام سویرے۔ کیا ہی غریب اور کیسی پیاری، صبح ہوئی جنگل کو سدھاری، سبزے سے میدان ہرا ہے، جھیل میں پانی صاف بھرا ہے، پانی موجے مار رہا ہے، چرواہا چمکار رہا ہے، پانی پی کر چارہ چر کر، شام کو آئی اپنے گھر پر، دوری میں جو دن ہے کاٹا، بچے کو کس پیار سے چاٹا، گائے ہمارے حق میں ہے نعمت، دودھ ہے دیتی کھا کے بسپت، بچھڑے اس کے بیل بنائے، جو کھیتی کے کام میں آئے۔ رب کی حمد و ثنا کر بھائی، رب کی حمد و ثنا کر بھائی، جس نے ایسی گائے بنائی۔ دیکھیے یہ مضمون یہاں پر ختم ہوا، سبق نمبر 18 کا۔ اس مضمون سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمتیں میسر ہو ان نعمتوں کو بخوشی قبول کرے، چاہے وہ کھانے کی نعمتوں ہو، پہننے کی ہو، اوڑھنے کی ہو، استعمال کی، دنیا میں غرضے کے کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے ان نعمتوں کو بخوشی قبول کرے، اس پر شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں میسر کی ہیں، اور اسی طرح قناعت کرے، اسی پر صبر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کھانوں کے اندر یا کسی بھی نعمتوں کے اندر ہم نالے گلے شکوے ادھر ادھر کی باتیں کہ یہ کیسا مل گیا، مجھے اچھا نہیں ملا، گلے شکوے، یہ سب ناشکری کے الفاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا۔ آپ نے پڑھا دانا دن کا بھوسی چوکر، دانا تو اصل حصہ ہوتا ہے، لیکن دن کا یہ ڈنٹی ہوتی ہے جو معمولی پرندوں کے چارے کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بھوسی، چوکر، یہ سب چھلکا ہوتا ہے، لیکن جو بھی مل جائے ان کو، دانا ملے، بھوسی ملے، چوکر ملے یا دن کا ملے، کچھ بھی ملے وہ کھا لیتے ہیں اور بہت خوش ہو کر کھاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم سب کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جو مل جائے اس پر قناعت کرے، اور اللہ کی تسبیح و تعریف میں، اس کی توصیف میں، اس کی حمد و ثنا میں ہمیشہ لگے رہیں۔
کیونکہ کائنات کی تمام چیزیں، تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں۔ سبق نمبر 19، یہ سبق نمبر 19 ہے، یعنی لیسن نمبر 19، کلہاڑی اور درخت۔ یہ کیا لکھا ہے؟ کلہاڑی اور درخت، درخت جھاڑ کو کہتے ہیں۔ اب آگے ان کے الفاظ و معنی پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مضبوط، اس کا معنی ہے طاقتور، مستحکم، پکا۔ اسی طرح آگے لفظ ہے غرور، اس کا معنی ہے تکبر، گھمنڈ، خود پسندی۔ آگے لفظ ہے تسلی، اس کا معنی ہے اطمینان، دلاسا، اور اسی طرح اس کا معنی ہوگا دل کو سکون دینا۔ آگے لفظ ہے کافی، اس کا معنی ہوتا ہے، آگے لفظ ہے یہ کافی، اس کا معنی ہوگا کافی مقدار میں، پورا، مناسب۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے لفظ ہے منت، یہاں منت سماجت کا لفظ جو آتا ہے نا، اسی کا شارٹ یہاں پر منت لکھا گیا۔ منت کے معنی جو نظر ماننا آتا ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، یہاں پر منت سماجت مراد ہے، یعنی عاجزی، گڑ گڑاہٹ، اور اسی طرح اس کا معنی ہوگا منت سماجت۔ لفظ ہے درخواست، اس کا معنی ہے عرضی، التجا، اپیل۔ آگے لفظ ہے رب، اس کا معنی کیا ہوگا؟ پروردگار، پالنے والا، اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آخری لفظ ہے غنیمت، اس کا معنی ہے فائدہ، قیمتی چیز، حاصل شدہ۔ اب مضمون کو دیکھیں آپ۔ سبق نمبر 19 یعنی لیسن نمبر 19، کلہاڑی اور درخت۔ ایک بڑھئی کسی بن میں گیا جہاں اونچے اونچے سایہ دار درخت اپنی مضبوط شاخیں پھیلائے اور سبز پتوں کی چھڑیاں لگائے بے کھٹکے بن کی ہوائیں کھا رہے تھے۔ آگے نمبر 2، بڑھئی نے بہت منت سے درخواست کی، یعنی لجاجت سے، اے ہرے بھرے درختوں، تمہارا بڑا احسان مانوں گا جو مجھ کو اتنی ایک لکڑی کاٹ لینے دو کہ میری کلہاڑی کے دستے کو کافی ہو۔ یعنی جب کلہاڑی جبھی بنے گی جب اس کے اندر دستے لگائے جائیں گے، اس کو بیٹ بھی کہتے ہیں کسی زبان میں۔ آگے نمبر 3 دیکھیں، ان احمقوں نے مارے غرور کے آگا پیچھا کچھ نہ سوچا، فوراً اجازت دے دی۔ بڑھئی نے اس بات کو غنیمت جانا اور ایک چھوٹی سی شاخ تراش کر دستہ تیار کر لیا۔ نمبر 4، جب کلہاڑی میں دستہ پڑ گیا پھر تو اس نے یہ غضب ڈھایا کہ بڑے ٹرے درختوں کو جڑوں سے کاٹ کر پھینک دیا اور بن کا ستھراؤ شروع کیا۔ یعنی جو جنگل پھیلا ہوا تھا، جو درخت ہرے بھرے پورے میں پھیلے ہوئے تھے، ان تمام کو صفایا کر دیا۔ وہی کہہ رہے۔ اب آگے دیکھیں نمبر 5، اس مصیبت کے خوف سے سارے بن میں کھلبلی مچ گئی۔ تمام درخت افسوس کر کے کہنے لگے کہ اب کوئی علاج ممکن نہیں، ہم کو اپنے کرتوت کی سزا بھگتنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے پاؤں میں آپ کلہاڑی ماری۔ اگر ہم نے اتنی اجازت نہ دی ہوتی کہ ہماری لکڑی کو لے کر وہ کلہاڑی کا دستہ بنا لے، بیٹ بنا لے، اور پھر انہی کلہاڑی کے ذریعے تمام لکڑیوں کو کاٹنا شروع کر دے، تو چونکہ ہم نے موقع دیا ہے تو اپنے آپ کلہاڑی ماری ہے پاؤں میں، تو اب جو ہے سزا بھگتنی پڑے گی۔ آگے دیکھیں قطع لکھا گیا ہے۔ قطع، پیش آئے جو مصیبت پڑتی ہے سو بھگتنی، پیش آئے جو مصیبت پڑتی ہے سو بھگتنی، ہوتی ہے یوں تسلی مرضی یہی تھی رب کی، پر اپنے کو تکوں سے آتی ہے جو مصیبت، ہوتی ہے ساتھ اس کے شرمندگی غضب کی۔ کبھی بھی انسان کو ایسی غلطی نہ کرنا چاہیے کہ جس سے ہمیں خود بعد میں افسوس کرنا پڑے۔ ہماری یہ عادت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی سے درخواست کے لیے، لائک شیئر کرنے کے لیے بولے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اپنی جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ یعنی اگر آپ کو بھی دین کا علم اگر ایک ٹکڑا ہو تو آپ دوسروں تک پہنچانے کا کام کریں۔ اسی حدیث پر کم از کم عمل کرتے ہوئے آپ ویڈیوز کو آگے تک شیئر کریں اور اسی طرح دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔